بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت میں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ نیز یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء اکرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں یہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیراب فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔
انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کیا، لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہذا سب اللہ تعالیٰ ہی کی مددیں ہیں۔